ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میرا تو حال کافی خراب چل رہا ہے، بڑا سخت فلو ہوا ہے، تو بس اسی چکر میں جو ہے نا یہ میرے گھر کی حالت دیکھے۔ خیر گھر والے کر دیتے ہیں، میرے میاں جو ہیں رات میں بھی سو گئی تھی جلدی، میرے ہسبینڈ بھی سو گئے تھے، تو بچے جو ہے جاگتے رہے، اور جو ہے نا جب میں صبح اٹھی ہوں تو گھر کی جو ہے یہ حالت ہوئی ہوئی، ان لوگوں نے کھانا پینا یہ سب کرا کے، تو مجھے جو ہے صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں ماما ماما آپ چھوڑ دیں ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اب میں اٹھ گئی ہوں، اب میں لگ جاؤں گی نا۔ خیر میرے ساتھ لگ کے صفائیاں کر لی تھیں ان لوگوں نے، لیکن لڑکے بڑا پھیلاتے ہیں خیر سے ماشاءاللہ، لڑکیاں اس معاملے میں سگڑ ہوتی ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں جی باہر کے لڑکے بھی جو ہیں ان کو آپ سکھا کے وہ ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن شاید ہم دیسیوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا نہیں کر پاتے ہیں کہ ماؤں نے جس طرح ان کو لاڈوں سے پالا ہوا ہوتا ہے نا۔ یہ سامان سارا چھوٹے بیٹے کا یہ سب جمع ہو رہا ہے جو اس نے جانا ہے، پیکنگ ہو کے ابھی پیکنگ بھی نہیں ہو رہی، بس جو آ رہا ہے بس رکھا جا رہا ہے، وہ اپنی چیزیں آن لائن آرڈر کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی۔ گلا میرا آج بڑا خراب، بڑی عجیب سی آواز پہنچے گی آپ تک نا۔ تو رات میکرونی کا تھا کہ میکرونی بنانے، تو میکرونی بھی وہیں پہ پڑے ہوئے۔ جب میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی نا تو بڑا بیٹا تو میرا یو ایس سے آ چکا تھا، تو میری بیٹی اور چھوٹا والا بیٹا نا ہم دونوں اماں ابا سو جاتے تھے، اپنا ٹائم ہے اپنا سو جانا ہے، بچے تو چھٹیاں ہیں وہ تو جاگیں گے، ہسبینڈ نے تو جانا ہے اپنے صبح اٹھ کے اپنے کام دھندے، پیٹ بچوں کے لیے روٹی لے کے آنی ہے نا چک کر، تو وہ جو ہے نا رات کو وہ کبھی کچھ بنا رہے ہیں، کب دروازہ بند کر کے، اور جو ہے نا آن لائن آرڈر دیتے تھے بہت اس زمانے میں نا، تو آن لائن آرڈر کا تو شروع سے ہی ہے۔ میرے بچے نا پیزا کے دیوانے ہیں، مطلب کہتے ہیں نا کریزی، وہ ہیں میری بیٹی اور چھوٹا بیٹا، اتنا پسند ہے ان کو پیزا، ایسا لگتا ہے اگر کہ انہوں نے شاید کبھی کھایا ہی نہیں ہے وہ پیزا کے اتنے شوقین ہیں نا۔ تو یہ لوگ جب آرڈر کرتے تھے نا تو ڈیلیوری بوائے کو کہا جاتا تھا، اچھا ڈیلیوری بوائے بھی نا پاکستان کے وہاں کے بڑے چلاک بچے ہیں، وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ لیٹ نائٹ جو آرڈر کر رہا ہے نا تو اماں ابا کو سلا کے کر رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا بیل نہیں بجاتے تھے، باہر سے ہی میسج آتا تھا کہ ہم باہر ہیں نا، تو یہ خاموشی سے دروازہ کھول کے یہ لوگ جو ہے پیزا لے لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی نا کتنے سال کی ہوگی، مشکل سے 9-10 سال کی، چھوٹی تھی، تو پیزا آرڈر کیا نا۔ اچھا پیزا والا اس وقت لیٹ ہو گیا، کسی وجہ سے ہو جاتے تھے پہلے نا، رات کا 1 بج گیا اور یہ بیٹھی ہوئی ہے، میں کہہ رہی ہوں بیٹا کہ سو جاؤ سو جاؤ، نہیں ماما پیزا والا آئے گا، اور واقعی وہ آیا بھائی، جوان کا بچہ دینے، میں نے کہا شکر ہے آ گیا، میری بچی تو ساری رات سوئی نہیں پاتی، وہ آیا ہے، وہ کھایا ہے اس نے تو وہ سوئی ہے نا۔ تو یہ لوگ پیزا کی ایسی ان کی کہانیاں ہیں نا کہ بس کوئی حد نہیں نا۔ میں بلکہ جب نا بڑے بیٹے کے پاس امریکہ میرا آنا جانا شروع ہو گیا تو پیچھے یہ دونوں بہن بھائی، تو اس نے نا میری بیٹی نے نا فرسٹ ٹائم، اتنی کوئی کچن میں ایکسپرٹ نہیں تھی، میں کرواتی نہیں تھی کام اس سے، ماں باپ کے گھر بیٹیاں جتنا عیش آرام کر لیں نا، کیونکہ آگے یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برا حال ہوگا، لیکن اپنی ذمہ داریاں تو آپ کو کرنی ہوتی ہے نا چیزیں، تو اور باہر جانا تھا اس نے، تو باہر تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کام خود ہی کرنی ہے، کوکنگ بھی کرنی ہے، وہ تو شکر ہے جہاں وہ گئی ہے تو وہاں اس کو میڈز ملی ہوئی ہے نا، تو وہ اس پہ شکر ادا کرتی ہے کہ ماما شکر ہے مجھے باتھ روم نہیں دھونے پڑتے نا، میں باقی کاموں کی بھی سب کی آ جاتی ہے۔ تو وہ نا اس نے چکن بریڈ بنائی نا، چکن بریڈ فرسٹ ٹائم بنائی اوون میں، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ مطلب کچی ہے پکی ہے کیا ہے، اوئے ہوئے اس نے جو ہے نا بنائی، اور میرے میاں بیٹی کے تو وہ تو میں کہتی ہوں کچھ بھی کھلا دے انہوں نے آنکھ بند کر کے کھانا ہے کہ میری بیٹی نے بنایا ہے، بس یہ نا وہ چکن بریڈ کھلائی اور کہنے کہ سائرہ وہ کچی بریڈ تھی لیکن میں کھا گیا کہ میری بچی نے بنائی ہے۔ اچھا رباب جو میری بیٹی کا نام ہے، اس نے بعد میں چکھی، کہتی پپا آپ کچی کھا گئے؟ ہاں بیٹے بالکل صحیح تھی، پرفیکٹ تھی بیٹے تو ایسی پتہ نہیں۔ پھر ایک دفعہ نا یہ دونوں بہن بھائیوں نے نا وہ بنایا، کیا کہتے ہیں، پاستا بنایا، وائٹ پاستا، وہ اتنا خراب،
ان لوگوں نے جو ہے اس کو تھیلیوں میں لپیٹا کرا، اس کو جا کے کہ ماما کو خوشبو بھی نہ آ جائے. حالانکہ میں ایسا کہتی نہیں تھی کچھ بھی، لیکن یہ ہوتا تھا بچے کو خود بخود ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں ماما کو نہ پتہ چلے نا. خیر بچپن کی بڑی بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. جب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے رستوں پہ نکل جاتے ہیں، بس پھر بیٹھ کے وہ ماں باپ کا وہ گھر، وہ صحن، وہ برآمدہ، وہ چیزیں، وہ بڑی یاد آتی ہیں نا. تو یہ لوگ بھی بڑا جو ہے نا یاد کرتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے سب کی اپنے وہ اپنے ماشاءاللہ گھر میں اللہ سب بچیوں کو خوش رکھے، وہ اپنے ہے. چھوٹا بیٹا بھی اب چلا جائے گا، اپنی اس کی لائف اسٹارٹ، بڑا ہے اپنا یہاں پہ ماشاءاللہ. تو ایسے ہی ہم بہن بھائی اپنے تو سب اپنے اپنے جو ہے نا. اور لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر تو اس وقت بیٹھ کے صرف جو ہے نا پرانی باتیں، پرانے دکھ سکھ، پرانی خوشیاں، وہ سب یاد آتے ہیں نا. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ وقت، اور ایسا ضرور کرنا چاہیے زندگی میں نا کہ بھلے آپ مہینے میں نہ ملیں، 2 مہینے میں ملیں، اگر کوشش ہو سکتی ہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں تو ضرور ملیں. دلوں میں کیا میل رکھنا، تھوڑے دن کی چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے، کون کب جاتا ہے. کہتے ہیں نا آنے کی تو ایک وہ ہے کہ آپ کس طرح آؤ گے جی، پہلے دادا پھر بیٹا پھر پوتا. جانے کا تو کچھ بھی نہیں پتا کسی کا کہ کون کب جاتا ہے اور کون نہیں جاتا. تو بس جو وقت پیار محبت سے گزر جائے، بس کسی کو تکلیف دینے والی باتیں اور جو ہے نا اذیت دینے والی چیزیں وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نا باتیں نا دلوں میں رہ جاتی ہیں. آپ لاکھ کوشش کرو کسی نہ کسی موقع پہ وقت پہ آپ کو نا یاد آتی ہیں. تو کوشش ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے کبھی ہو گئی ہے آپ سے کوئی غلطی کوئی چیز تو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھو، اس کا بدلہ نہ لو، اس کی چیزیں نہ کرو کہ نہیں اب اس نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں نا. ختم کرو، مکو مکاؤ، آگے بڑھو، موج میلے کرو. زندگی اسی کا نام. میں نے یہاں بنائی نہاری کوئی ایسی میں نے کوئی بہت اچھی وہ نہیں، اپنا نارمل سب بناتے ہیں. نہاری بنائی اور میں بنا رہی تھی ہاں بیک پوٹیٹو. یہ بیک پوٹیٹو میرے بڑے ہٹ جا رہے ہیں جی، ایسے ہٹ اگر آپ لوگ بھی بنائیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا. جو چیزیں میں ڈال رہی ہوں وہ نئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں. جو آپ کے گھر میں ہے جو آسانی سے ملے اس کو ڈالیں اور اسی کو انجوائے کرنا نا. کیونکہ نا آج میری ایڈیٹنگ بڑی مشکل ہو رہی ہے، مجھے بار بار نا سٹاپ کرنا پڑ رہا ہے، کھانسی بھی، آواز نہیں نکل رہی. میرے جو ہے ون ڈش پارٹی ہم فرینڈز میں نا سب نے، فرینڈز کیا مطلب فیملیز ہوتی ہیں، تو ہم نے نا ون ڈش پارٹی جو ہے نا رکھی ہوئی. تو میں نے کہا اچھا میں نا نہاری بنا کے لاؤں گی. تو یہ بیک پوٹیٹو تو میں نے کہا چلو یہ بھی لے چلتی ہوں، ایسا کوئی وہ نہیں تھا تو میں یہ بنا رہی تھی. میں نے نا یہ آلو آم والے نہیں تھے، یہاں تو بھائی آم کیا ہر چیز کا الگ آلو، یہ اس کا آلو یہ اس کا آلو. میں نے تو سمجھ ہی نہیں آندا، توبہ توبہ، ہر چیز میں اتنی ویرائٹی. مطلب یہاں آ کے بندہ جو ہے نا سوچتا ہی رہ جائے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. یہ نہیں یہاں پہ یہ ریپ ہوئے ہوئے سنگل آلو جو ہے نا یہ تھے. تو خیر میں یہ بڑے بڑے آلو ہوتے ہیں یہ میں لے آئی تھی. اس کو میں نے نا ذرا سا آئل لگا کے اور جو ہے نا اس میں نا کانٹا کھوپ کے اس کے اندر سوراخ کر کے میں نے فوائل میں لپیٹ کے اس کو بیک کر لیا. بیک تو آپ اندازے سے دیکھ کے اس میں چھری مار کے دیکھ لینا، ہو گیا ہوگا تو نکال لینا. اس کے بعد اس کو میں نے کٹ کر کے گرم میں نا یہ مکھن ڈالا اور خوب ساری چیز ڈالی اور اس کو پھر میں اچھی طرح میش کر لوں کہ بالکل یہ جو ہے نا کریمی ٹیکسچر ہو جائے گا، اس طرح کرنا ہے. یہ آلو نا میں نے نا فرسٹ ٹائم کھایا تھا سعودیہ میں ایک جگہ میں مال میں جاتی تھی، وہاں نا ایک فش اینڈ چپس لنڈن بڑا مشہور ہے، تو ان کے پاس یہ بیک پوٹیٹو ہوتا تھا اور یہ اتنا بڑا آلو، میں اس کا تو اور بڑا ہوتا تھا. تو اس میں نا وہ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں اور ساسز ڈالتا تھا اور وہ دیتا تھا. تو یہ لوگ بچے تو جو ہے نا کچھ اور یہ سب کھاتے تھے، میں جو ہوں سیدھا اس کے پاس پہنچتی تھی اور میں نے یہ آلو بنوانا نا بڑا فوائل کے اندر اچھا بڑا اوپر پہاڑ سا بنا کے وہ دیتا تھا. تو وہ مطلب 2 بندے آرام سے کھا لیں اتنا بڑا ہوتا تھا وہ آلو بیچارہ نا. تو وہ نا مجھے اس کے بعد نا وہ شاید ان کی اپنی کوئی چیز تھی، فش اینڈ چپس لنڈن کا وہ نہیں تھا.
میں نے بڑا سرچ کیا کہ وہ کیا کیا چیزیں، ایک خاص چٹنی ڈلتی تھی ان کی نا، ریڈ کلر کی، بڑی اسپائسی سی، کہ مجھے جو ہے کہیں سے اس کی ملے ریسیپی، لیکن خیر وہ مجھے نہیں ملی۔ تو خیر میں اب وہ بات بعد میں کرتی ہوں، آپ کو پہلے میں یہ بتاتی ہوں، اس میں نے مکھن اور وہ چیز ملا کے اس کو پورا میں نے کریمی ٹیکسچر کیا۔ پھر میں نے لال لوبیا، چلی اور ایلیپینو اور اولیوس، یہ میں نے جو ہے نا رکھے ہوئے تھے بنا کر، اور یہ میں نے چیری ٹومیٹو، ایواکاڈو یہ کاٹ کے یہ رکھا ہوا، یہ میں نے کیا۔ آپ کے پاس کون کے چھلی نہیں ہے، کوئی کون کے چھلی کہہ رہی ہو ٹن کی جی چھلی نہیں ہے، آپ سادی چھلی ہر جگہ ہوتی ہے، اس کو لے۔ یہ میں ساور کریم بھی ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس وہ آپ لو، اس کو بوائل کرو، آپ وہ ڈالو، اور لال لوبیا، سفید لوبیا، اس کو بوائل کر کے وہ ڈالو۔ ایووکاڈو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کھیرا ڈالو۔ چیری ٹومیٹو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی ٹینشن کی بات نہیں۔ آپ جو ہے اپنا نارمل ٹومیٹو، لیکن بیج نکال کر، وہ بیج مت ڈالیے گا، پانی چھوڑ دے گا، وہ ڈالے۔ میں نے جو ہے یہ حمص ڈالا اس میں۔ میرے پاس تزیکی سوس تھی، وہ میں نے ڈالی۔ نہیں ہے آپ کے پاس، جو ڈفرینٹ سوسز ہوتی ہیں نا، ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، وہ ڈال لیں۔ نہیں ہے سوسز، کوئی بات نہیں ہے، آپ چلی گارلک کیچپ لو، مایونیز لو، اس میں مسٹرڈ پیسٹ ڈالو، نمک، کالی مرچ اپنے حساب سے تھوڑا، وہ مکس کرو، بہترین یہ سوس بنتی ہے۔ تھوڑی سی دہی ڈالو، بہت بہترین سوس بنتی ہے، آپ وہ ڈالو۔ مطلب آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے جو ڈالنا ہے، جس طرح جو اس میں، اتنا مطلب وہ سوچ لینا کہ اس میں کون سی چیز جائے گی۔ اور یہ ہریسا، یہ مجھے یہاں مل گیا، جو میں لال چٹنی کی بات کر رہی تھی کہ وہ فش اینڈ چپس لنڈن میں نا اوپر ڈالتا تھا وہ، یہ اسپائسی ہوتی ہے، اس سے بہت زبردست بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے، یہ میں نے ڈالی۔ پھر میں نا یہ لائی تھی جنجر ہنی سوس۔ یہاں تو بھائی بڑا آسان ہے ہر چیز نہ لینا، اتنی سستی سستی چیزیں، آپ اپنے ہوتے تھے تو سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ لو، وہ نہ لو، باہر کے ملکوں میں چلتا ہے، تو اس لیے کسی کو بھی دیکھ کے جو ہے نا پریشان نہیں ہونا ہے کہ اس نے تو یہ ڈالا تھا تو یہ ایسی نہیں بنے گی، اس نے تو یہ ڈالا تھا، نہیں، سب چیزیں اچھی بنتی ہیں، تھوڑا سا اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے اوپر جو ہے نا سادی زبان میں آسان لفظوں میں ڈبل روٹی سوکھی ہوئی وہ لے آئی۔ آپ کے گھر میں ڈبل روٹی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرو، اس پہ تھوڑا سا آئل ملو، اس کو اوون میں رکھ دو۔ اوون نہیں ہے، فرائی پین کے اوپر ہلکی آنچ پہ ٹوسٹ کرتے رہو، وہ خوب کرسپی کڑک سے ہو جائیں گے، وہ ڈالو، وہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ یہ پھر میں نے اوپر جو ہے آئس برگ جو ہے وہ ڈالا۔ آئس برگ مجھے بہت پسند ہے، آئس برگ نہیں ہے سلاد کا پتا، مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ جب آلو کے ساتھ کریم، مکھن اور چیز میں آپ کرو گے نا، یہ اوپر سے میں نے یہ کون سی چیز ہے، پرمیزان چیز، یہ بھی ڈال دی تھی۔ مجھے جو ہاتھ لگا میں ڈالتی گئی نا، اس میں اس لیے کہ اس میں نا کوئی وہ نہیں تھا کہ نہیں جی بیکنگ والا چکر نہیں، اتنی میجرمنٹ تو اس میں یہ ڈلے گا اور وہ نہیں، جو لگے وہ ڈالو۔ تو بس یہ تیار ہو گیا تھا۔ پھر میں جو ہوں پیکنگ ویکنگ کر رہی تھی، ایک ڈبے میں میں نے نہاری کا سارا ہرا مسالہ کاٹ کے رکھا تھا، میں نے کہا یہ بھی لے کے جاؤں۔ اچھی ہماری ون ڈش بڑی مزیدار رہی، اور جو ہے نا یہ نہاری بھی اچھی بنی تھی، سب کو بڑی پسند آئی تھی، تو میں پوری لے گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ حالانکہ لوگ کم تھے، میں نے کافی زیادہ بنا لی تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ واپسی پہ جو ہے نا سب جو بچتا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اچھا یہ بچا، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ۔ تو اس میں جو ہے جس کے گھر ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھائی اتنا تھوڑی ہے کہ میں اتنا کھاؤں اور فریزر میں رکھوں، بس سب آپس میں مل بانٹ کے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے لے آتے ہیں تبرک کے طور پہ۔ کیونکہ ہم بھی جب نا امی کے گھر دعوتیں ہوتی تھیں تو کھانے سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ امی پیک کر دینا، دوسرے دن کھانا ہے۔ جو دوسرے دن کا مزہ ہوتا ہے نا کھانے کا، اس کا سواد ہی الگ ہے، بالکل نا، اس کا مزہ ہی الگ ہے کہ آپ جہاں پہ آپ جاتے، اور خاص طور سے جب آپ نے اپنا گھر اپنے فرینک اس میں جاتے ہو فری ماحول میں، تو وہاں تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جی کتنا ہے کیا ہے، تو آپ جو ہے نا جاتے ہوئے صرف فرمائشیں یہ ہوتی ہیں کہ جو ہے نا ہمیں جاتے ہوئے پیک کر جاؤ۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم لے کر گئے تھے وہاں پر، کیونکہ فیملیز بھی تھیں، خالی یہ نہیں تھا کہ کٹی پارٹی تھی اور ہم خالی جو ہے نا لیڈیز تھی،
کیونکہ ہم جو یہ فیملیز ہیں یہ آپس میں سب ایک دوسرے سے اتنا ہے کہ مطلب بچے ہسبینڈ سب ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں عورتوں کی دوستیاں ہوتی ہیں تو آپ ان کے ہسبینڈس کی آپس میں نہیں ہوتی، لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی آپس میں جو ہیں تو آپس میں سب کے ہسبینڈس کی بھی ہیں، بچوں کی بھی ہیں، تو اس سے ایک بڑا اچھا ماحول بن جاتا ہے اور جو ہے نا بڑا انجوائے کرتے ہیں. میں یہاں پہ کھڑی ان لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی. میرا نواں سوٹ ہے گا، میں پہلی بار پہنیا ہے گا اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا. یہ میرا پاکستان سے آیا تھا، آ گیا تھا لارج، حالانکہ مجھے میڈیم آتا، لیکن میں نے کہا نہیں یہاں سب چلتا ہے، ایکسٹرا لارج بھی ہوتا ہے نا، تو میں نویں سوٹ کے چکر میں نے پہن لینا تھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو بس گرمی کا موسم جو ہے مکس چل رہا ہے، مکس چاٹ چل رہی ہے یہاں پر اور کچھ نہیں. یہ جو ہے ہماری وہاں پہ ون ڈش تھی، بریانی، کوفتے، نہاری، اسپیگٹیز اور جی اچار گوشت اور تافتان شیر محل تو نان اور یہ سارا بس جی کچھ اللہ میٹھے حافظ، میں آپ جو لوگ ہے انجوائے کرو. یہ جی چائنا اللہ گراس کا بہت کچھ تھا، مزیدار لیکن یہ حلوہ جو ہے زبردست. ایک میری ایک دوست